ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور اس میں ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان کے علاوہ ممبئی حملوں کے انٹرنیشنل رابطے بھی ہیں، اور اس میں ایک نام آیا تھا ڈیوڈ ہیڈلے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں رضا الحسن جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے پاکستان کے نمائندے ہیں وہ شریک گفتگو ہیں، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے اسپوکس مین جناب صدیق الفاروق صاحب ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں فارمر انٹیریئر سیکرٹری جناب تسنیم نورانی صاحب جوائن کریں. آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. رضا، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ممبئی حملوں کی جتنی بھی ابھی تک تحقیقات ہوئی اس میں ایک انٹرنیشنل کنیکشن ہمیں نظر آتا ہے ڈیوڈ ہیڈلے کی شکل میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل سازش بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو لڑانے کے لیے جو ریجن میں بڑی طاقتوں کے بڑے بگ پلان ہے، دا بگر گیم، اس کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ کانسپریسی کے جو اینگل ہے اس کو آپ اگر ایک سائڈ کر کے بھی رکھ دیں، لیکن ڈیوڈ ہیڈلی جو شخص ہے اس کے بارے میں جو سوال اٹھے ہیں ابھی تک بہت ایسے سوال ہیں جس کے ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا ہے. کافی سالوں کے لیے جیسے آپ کو پتا ہوگا ڈیوڈ ہیڈلی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے ایک انفارمنٹ تھا. اس نے US کی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی. جی بالکل، اس نے US FBI کے ساتھ بھی اس کے کوئی تعلقات تھے. تو اور آپ کو یہ بھی علم ہے، آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ ڈیوڈ ہیڈلی کی جو ایک ایکس وائف تھی اس نے پاکستان میں اسلام آباد میں US ایمبیسی کو 2 مرتبہ اس نے وارننگ دی تھی کہ ہیڈلی صاحب کچھ کر رہے ہیں، ان کے کچھ ایکسٹریمسٹ گروپ سے تعلق ہے. تو یہ جو سوالات ہیں اور جو انڈین انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو بھی جو مطلب انہوں نے بھی کافی کنسرنز ایکسپریس کیا ہے. انڈیا کے ہوم سیکرٹری نے کافی کنسرنز ایکسپریس کیا ہے کہ شاید ہیڈلی کے اوپر US نے ابھی تک پورا کھل کے یا ٹائملی انفارمیشن نہیں دیا تھا. تو یہ جو سوالات ہے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسپریسی کا جو مطلب ایک جو شک ہے وہ لوگوں کے مائنڈس میں رضا، اس میں کانسپریسی تو نہیں ہے؟ تو پلی ایگریمنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی کورٹ میں جمع ہوا ہے اس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ the defendant conspired with members of لشکر طیبہ including but not limited to individuals identified as لشکر members and others to deliver, place, discharge and detonate explosives and other lethal devices into and against places of public use. اور ممبئی حملوں میں پوری سرویلنس پلاننگ ریکنیسنس اس میں ڈیوڈ ہیڈلی نے تو مین کردار ادا کیا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا جو کنسپریسی کے جو مطلب جو سوال اٹھ رہے ہیں ابھی یہ اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں کہ ان کا کیا لنکس تھا US جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے. اور ابھی تک US لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کھل کے یہ نہیں کہا ہے کہ ڈیوڈ ہیڈلی کب ان کے لیے کام کرنا ختم کیا تھا. نورانی صاحب، یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا انٹیلیجنس، آپ کیونکہ سیکرٹری انٹیریئر بھی رہے، انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو رپورٹ بھی کرتی رہی ہیں، کیا انٹیلیجنس ایجنسیز اور خاص طور پہ انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیوڈ ہیڈلے جیسے لوگوں کو استعمال کر کے دو ممالک کے درمیان جنگ کا ماحول کریٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو ڈیوڈ ہیڈلے جیسا بندہ ہے اس کو استعمال کرنا امریکہ جیسی ان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہے وہ بڑا لاجیکل چیز بنتی ہے کہ ان کو ایک ایسا بندہ جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کی لوکل کنیکشنز ہوں، اس کو پلانٹ کر کے اور ان کو ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ان کو سمپتھی شو کر کے ان سے انفارمیشن لینا، یعنی اپنا جو پلانٹ ہے اس کے طریقے سے استعمال کرنا تو بڑا لاجیکل بنتا ہے which they could have apparently used. اور دوسرا یہ ہے کہ کس مشن پہ اس کو اجازت دی انہوں نے، آیا انہوں نے اس انڈیا کی مشن پہ اجازت دی ان کو یا اس کی بغیر اجازت سے گیا، یہ چیز جو ہے یہ بہرحال دیکھنے کی بات ہے. مگر جو 26/11 کا جو ایشو ہے اس پہ there are lots of very credible conspiracies theories within India also. کہ جیسے وہ SM موشف صاحب ان کے فارمر IG ہیں، ان کی ایک کتاب چھپی تھی کہ ہو کلڈ کرکرے، اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ اس میں کنکلوڈ کیا ہے بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر کے فرام پریس رپورٹس اینڈ کلپنگس فرام رسپانسز آف ویریس پیپل. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 26/11 کو جو اٹیک ہوا تھا اپیرنٹلی there were 2 groups. One was a group کہ یہ جو تھا تاج محل ہوٹل کی طرف تھا، اور ادر ان کا ایک اور ادارہ ہے CTM یا اس قسم کا کوئی گروپ تھا، جگہ تھی وہ اٹیک ہوئی تھی، وہ ایک اور گروپ تھا. اور اس تھیوری میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ that group was actually the group of the Intelligence Bureau of India which wanted to eliminate Mr. کرکرے. and یہ جو ہیں اجمل صاحب جو ہیں he was apparently already in the custody of the Indians on some other, probably caught from Nepal or someplace,
he was already caught with some other issues, and they were used. So therefore, and the allegation very specifically in that book is that IB was informed on the 18th of November by the US agency کہ جی یہ چیز ہونے والی ہے. There are fears, but they probably never informed the Navy, and they never informed the thing, because they wanted to conduct this parallel, use this occasion to use this parallel thing. تو ایجنسیز جو ہوتی ہیں دنیا کی, ان کے جو طریقے ہیں وہ بڑے نایاب ہیں, اور وہ اس ڈیسک آفیسر یا جو انوویٹو انچارج ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پلان کر رہا ہے اور کیا اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی ہر جگہ کی ایک قسم کی بے باک ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں کر جاتی ہیں جو کہ گورنمنٹس کو ان کی پتہ نہیں ہوتا. تو صدیق الفاروق صاحب, نورانی صاحب, آپ نے بڑے پرٹیننٹ کوشچنز اٹھائے ہیں, اس پہ ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. یہاں میں صدیق الفاروق صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا امریکہ کے اس خطے میں جو عزائم ہیں وہ زیادہ بہتر سرو ہو سکتے ہیں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ آپس میں ایک کشمکش کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے ممبئی اٹیکس کے بعد وہ قائم رہے, یا دونوں ممالک میں اگر امن ہو اور یہاں کی اکانومی زیادہ بوسٹ ہو ساؤتھ ایشیا کی, تو اس سے امریکن اکانومی کو خطرہ ہوگا, اور بگر گیم پلان میں ممبئی حملے کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب, آپ نے آج بڑے سیریس اور بڑے گہرے سوالات اٹھائے, جو ایک طرف جو ڈپلومیسی ہے اس سے تعلق رکھتا ہے, دوسری طرف اکانومی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ بھی اکنامک انٹرسٹ پر بیسڈ ہے, اور اس طرح کی سازشیں نورانی صاحب نے, تسنیم نورانی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ بھی ہیں. اب مثلاً جو پاکستان اور انڈیا کا اور ریجن کا مفاد ہے, سب سے پہلے وہ تو اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, آپس کے جھگڑے ایمانداری سے طے کر لیں, ہمارے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو. انڈیا میں اگر سمجھوتا ٹرین میں لوگ جو انوالوڈ ہیں ان کے اپنے ٹیررسٹ گروپس جو فوج میں بھی جو موجود ہیں وہ ان کی ٹھیک طرح سے انکوائری کرے. یہ جو ممبئی اٹیکس میں ڈیوڈ ہیڈلے کا کردار آ گیا ہے تو کیوں آیا ہے, انڈیا کو یہ چاہیے کہ ایز اے ساورن نیشن وہ یہ بھی دیکھے, اور اپنے سامنے ہم دونوں کو, پاکستان کو اور انڈیا کو, یہ مثال سامنے رکھنی چاہیے عراق کی, کہ جب اسے یہ کہا گیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں اور ہم وہ ریکور کرتے ہیں, اور چڑھ دوڑے, اور پھر جب پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر ان کی اپنی CIA کے رپورٹس نے کہا کہ یہ ساری رپورٹس غلط تھیں, اور پھر جناب بش صاحب نے پریس کانفرنس میں ایڈمٹ کیا, برطانوی وزیر اعظم نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ساری رپورٹس MI6 کی بھی اور ادھر بھی ISI اور CIA کی بھی غلط تھیں. کون تھا جس نے امریکہ کو فورس کیا وہاں جانے پر؟ کون ہے جو پاکستان اور انڈیا کو لڑا رہا ہے؟ کس کے انٹرسٹ ہیں سامنے؟ کیا انٹرسٹ ہیں سامنے؟ تو وہ دوستی کی بات کر رہے ہیں, کون سے انٹرسٹ ہیں؟ اور یہ سوالات ناظرین اس وقت اٹھ رہے ہیں جب امریکہ اپنی FPEC اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں اس کا ایک دفعہ سے پھر ریویو کر رہا ہے, اور صدر اوباما کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو پاکستان سے ہے, پاکستان آئی آف دا سٹارم میں ہے. ہم ممبئی حملوں پہ ناظرین اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, اور تسنیم نورانی صاحب نے, صدیق الفاروق اور رضا الحسن نے جو سوالات اٹھائے ہیں, جن خدشات کا اظہار کیا ہے, اس پہ مزید اپنی گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد.